نبی کی مانو بھائی، نبی کی اتباع کر لو. مسئلوں کا حل عقل سے نہیں ہوگا، ذہانت چالاکی سے نہیں ہوگا، ہوشیاری تیزیوں سے نہیں ہوگا. مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں. اللہ مسئلے حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا. اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا. حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ. حالات بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ. امن قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. فساد کر دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ساتھ لو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. مسئلے اللہ حل کرے گا، حکومتوں کے بس میں نہیں ہے، حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے مسائل حل کرنا. مسائل حل کرنے والا اللہ ہے. اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے ماتھا ٹکاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ. کام اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا. حدیث میں آتا ہے من اصلح ما بینہ وبین اللہ یکفیہ اللہ ما بینہ وبین الناس. جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا، اللہ خود اس کے اور لوگوں کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. اللہ ٹھیک کرے گا. ہم تو اللہ کو راضی کریں، ہم تو اللہ کو ساتھ لیں. مسئلے اللہ نے وعدے کیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کریں. کام آسان ہو جائیں گے، گناہوں سے بچ جاؤ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے اور وہاں سے کام بنائیں گے جہاں سے وہاں گمان بھی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرما رہے ہیں تم تقوی پر آ جاؤ، اپنے ایمان کو کامل بنا لو، زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں گے تمہارے. یہ ہے دعوت، یہ ہے پیغام، یہ ہے دلوں میں اتارنا. تو یہ سارا مجمع نیت کرے کہ اس بات کو ہر مسلمان کے دل میں اتارنا ہے انشاءاللہ. کس بات کو؟ کہ دنیا کے انسانوں کو اس کو راضی کرو. کس کی اتباع کرو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. نماز ہے، نماز ہے. یہ اجتماع کس لیے؟ کوئی اپنی طاقت کا مظاہرہ تھوڑا کر رہا ہے. یہ محنت ہے. پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. آزان ہو تو مارکیٹیں کیا ہوں، دفتر کیا ہوں، دکانیں کیا ہوں. ہاں، کس نے بلا لی؟ اللہ نے. کون؟ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. ایس ایچ او ہے نا، ایس ایچ او اپنے تھانے کا بڑا ہے، سب اس کی مانتے ہیں، لیکن جب ڈی ایس پی بلائے بھاگ کے جاتا ہے. کیوں؟ کہ یہ میرے سے کیا ہے؟ بڑا ہے. اور ڈی ایس پی کو ایس پی بلائے بھاگ کے جاتا ہے، میرے سے بڑا ہے. ایس پی کو ڈی آئی جی بلائے، ڈی آئی جی کو آئی جی بلائے بھاگ کے جاتا ہے، میرے سے کیا ہے؟ بڑا ہے. اور اللہ بلائے تو اللہ بلائے. ایک بریگیڈیئر صاحب کے پاس گئے گشت کرنے، بریگیڈیئر صاحب کے پاس گشت کرنے. ان کے اردلی کو کہہ دیا ہم اندر جا رہے ہیں، تمہارے ساتھ بیل کریں گے نا، تم نے اندر نہیں آنا، اندر نہیں آنا. پکا کر دیا. میں کہا ٹھیک ہے. اب اندر گئے، بریگیڈیئر صاحب نے بیل دی مہمانوں کے لیے چائے پانی منگواؤں. اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا کہ میں نے بیل کی ہے، آگے سے سلوک نہیں ہے. دوبارہ بیل کی، کوئی نہیں. تیسری بیل، کوئی نہیں. ایک رنگ آ رہا ہے، جا رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ تو ہمارے ساتھی نے کہا صاحب اس کی غلطی نہیں ہے، ہم اس کو منع کر کے آئے ہیں. اب آئے بیٹھے، اس کو بہت غصہ تھا. آئے بیٹھے آپ کو بتاتے کیوں منع کیا ہے. کہ دیکھو یہ آپ کا ملازم نہیں، یہ تو حکومت کا ملازم ہے. تنخواہ آپ نہیں دیتے، حکومت دیتی ہے. آپ کا ماتحت ہے. آپ نے 3 دفعہ بلایا، وہ نہیں آیا. آپ کو کتنا غصہ آیا. اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو بلاتے ہیں، آپ نہیں ہٹتے اپنی کرسی سے. اس کے کان کھلے، کان کھڑے ہوئے کہ میرا ماتحت میری نہ مانے تو مجھے کتنا بوجھ آیا. اور اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کی نہیں مانتا، اللہ پھر بھی کھلاتا ہے، پھر بھی پلاتا ہے. آنکھیں صحیح ہیں، زبان صحیح ہے، کان صحیح ہیں. ہاں. اس نے کہا جی آج سے میرا وعدہ ہے میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں. نماز
وزیر اعظم بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ باپ کا بھی وزیر اعظم. اگر کوئی وزیر اعظم بن جائے تو باپ کا کیا ہے؟ بولو بھائی، بیٹا ہی ہے نا. ہم کچھ بھی بن جائیں ہم اللہ کے کیا ہیں؟ ڈائریکٹر صاحب، جج صاحب، وکیل صاحب، افسر صاحب، وزیر صاحب، صدر صاحب، فلاں صاحب، ہم کچھ بھی بن جائیں ہم اللہ کے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے. اللہ کا حکم ہے حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی، آجو 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 نماز کی. اور کیوں آ جاؤ؟ حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف. تمہاری کامیابی نماز میں ہے، تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے. دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، میٹنگ چھوڑو. میرا بیان تھا ججوں میں، میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، یہ کیا صحیح فیصلہ کرے گا بچہ؟ یہ دوسروں کا کیا صحیح فیصلہ کرے؟ یہ تو اپنے بارے میں ہی غلط فیصلہ کر بیٹھے. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میٹنگ ہو رہی تھی. واہ واہ، جو میٹنگ کی نا 6 گھنٹے میں، نماز چھوڑ کر اللہ 6 سیکنڈ میں اس کی دھجیاں اڑائے گا، کیونکہ ٹکر اللہ سے لی. حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف. فجر کی اذان میں مؤذن کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ. زندہ آدمی کو سوئی چبو چیخ نکلے گی، مردہ کو خنجر مارو ٹس سے بس نہ ہو. جس کا دل زندہ ہوگا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز اس کے اندر ہلچل پیدا کرے گی، حرکت پیدا کرے گی. دکان سے اٹھائے گی، دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، میٹنگ سے اٹھائے گی، فنکشن سے اٹھائے گی اور نماز پر لے جائے گی. اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا ٹس سے مس نہ. ہاں تو سب نیت کرو بھائی، ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. آواز میں کرنٹ نہیں ہے، پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ. کیا کرے؟ منت، خوشامد، بھائی نماز پڑھو. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھے پھر زہر کی پڑھے، اللہ فجر سے لے کر زہر تک کے گناہ معاف کر دے گا. عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف. اور کتنی آسان بات فرمایا، جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. فجر کی نماز کہاں پڑھو؟ فجر کی نماز کہاں پڑھو بھائی؟ مسجد میں جماعت سے. ہاں حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے جو گھسٹ گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ بھی فجر مسجد میں پڑھے گا. آج کے جوان فجر میں نہیں ہوتے، آج کے صحت مند فجر میں نہیں ہوتے. دکان مسجد سے 10 میل دور، فیکٹری مسجد، دکان جو ہے گھر سے 10 میل دور، فیکٹری گھر سے 20 میل دور. وہاں پہنچنا آسان اور مسجد میں پہنچنا محلے کی مسجد. شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، بولو بھائی، شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی. اور کراچی کا کیا مزاج؟ بھئی جو رات کو جلدی سوئے گا وہی تو صبح جلدی اٹھے گا نا. جو سوئے گا ہی دیر سے تو اٹھے گا بھی. کون سے وقت میں برکت ہے؟ کون سے کاموں میں برکت ہے؟ صبح کے. صبح صبح اٹھو. دیکھو 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں نا. فجر کی نماز کی خصوصیت، فضیلت اللہ کے نبی نے خاص طور پر بیان فرمائی علیحدہ کر کے. آپ نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا. اور جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا. توبہ توبہ توبہ. دیکھو چاندنی رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے بھائی؟ بولو بھائی، چاند. اور چاند ہے کہاں؟ آسمان پہ. یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے کہ میں چاند کو پکڑ لوں تو اسے کیا کہو گے؟ پاگل ہے، بیوقوف ہے. وہ یہ تو عکس ہے. آج ریزق نظر آتا ہے دکان میں
رزق نظر آتا ہے دفتر میں، رزق نظر آتا ہے کاروبار میں، اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں، تمہارا رزق کہاں ہے؟ یہ جو فجر پڑے بغیر دکان پہ جاتے ہیں، فجر پڑے بغیر دفتر جاتے ہیں، فجر پڑے بغیر کاروبار پہ جاتے ہیں، ان کو رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی کرو۔ یہ چاند کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے، تبلیغ ایسا کرو، اللہ کی طرف پھیرو، اللہ کے سامنے جھکو۔ ہاں، جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا اور جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتا، وہ کام اللہ تمہاری نماز سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہارے سجدوں سے کرے گا۔ نماز پڑھو۔ دیکھو 5 نمازیں ہیں نا، 5 نمازیں ہیں نا، سب سے پہلی نماز کون سی ہے اور سب سے کم نمازی کس میں؟ فجر میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے صبح نماز نہیں پڑھی اور نہ وضو کیا نہ اللہ کا نام لیا، یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ حدیث ہے۔ اب جو فجر پڑھتے ہی نہیں ہے کئی سالوں سے، اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے۔ شیطان کے کیا ہیں؟ اس میں خیر کی بات اس کے کان پہ اثر کرے گی نہیں، وہ تو شیطان کے پیشاب سے بھرا ہوا ہے اس کا کان۔ حدیث میں آتا ہے فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، جیسے گھاڑ تبدیل ہوتے ہیں نا، تو فرشتے تبدیل ہوتے ہیں کب؟ فجر اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے باوجود جاننے کے جب تم گئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اب تم واپس آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ اگر وہ پکا نمازی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب شام کو گئے تھے نا تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ابھی واپس آئے نا تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ واہ واہ، کتنی خیر کی بات پہنچی۔ اگر خدا نخواستہ بے نمازی ہے تو فرشتے کہیں گے اللہ جب شام کو گئے تھے وہ دکان بیٹھا تھا یا کلب بیٹھا تھا یا جم میں تھا، ابھی صبح آئے ہیں تو سو رہا تھا، پڑا ہوا تھا۔ تو نیت کرو بھائی سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، نماز زندہ ہو۔ اللہ نے پیسہ دیا زکات دو، حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکات نہیں دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ۔